بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17، یہ پارہ نمبر 17 جو ہے نا، اس کے اندر 17 رکوع ہیں، اور پہلے نصف میں 7 رکوع سورہ الانبیاء کے ہیں، اور دوسرے نصف میں 10 رکوع سورہ الحج مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے اور اس کے اندر 7 رکوع ہیں اور پارہ نمبر 17 ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر آیات 112 ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز اس بات سے کیا کہ لوگوں، قیامت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ قرآن کی آیات سنتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ اللہ، ہم آئندہ کبھی بھی قرآن کی کسی آیت کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے تب بھی ہم مانیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم پھر بھی قرآن کی آیتوں کو مانیں گے۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا، یاد رکھنا اگر خدا 2 ہوتے تو زمین آسمان میں فساد ہو جاتا، خدا ایک ہی ہے، یاد رکھ لیں۔ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں قدرت خداوندی کے دلائل بیان کی کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے پودے نکالے، درخت اگائے۔ پھر عقلیں ان کی کام کیوں نہیں کرتی ہیں؟ یہ نظام دیکھو دن رات کا، سورج چاند کا، پہاڑ بنائے، ان سب کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قرآن مجید کے ذریعے بات کر کے تمام انسانوں کو بتایا گیا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اچھے اور برے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ انسان بڑا جلد باز ہے، لیکن یاد رکھ لینا کہ صبر کرو، ہر چیز تمہیں انشاءاللہ اپنے وقت پر ملتی رہے گی اور ہر چیز کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر سے منہ موڑنے والے لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ معبودان باطل جو ہیں یہ اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مدت دراز سے ان کو مشرکانہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سچی توحید ہی اللہ تعالیٰ کی سچی توحید ہے اور وہی اصل چیز ہے۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نار نمرود والا واقعہ پورا بیان ہوتا ہے، جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح، جس طرح فرعون کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بھی جو ہے نا نمرود کے گھر میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس کے ہاں بھی یہی تھا کہ اس نے بچوں پہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، لیکن جس پابندی جس سال کی تھی اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو ہے نا وہ نمرود کے وہاں قریب یہ غاروں میں پلتے رہے، اور پھر بہت عرصے کے بعد 12 سال کے بعد آپ غار سے باہر تشریف لائے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دلائل مقرر کیے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کا انکار کیا۔ اور وہ لوگ بت پرست تھے، تو آپ نے ایک دفعہ بت خانے میں گئے اور جا کر سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، اور بڑے بت کے اوپر جو ہے نا کلاڑا چھوڑ دیا۔ واپس آئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ سلوک کس نے کیا؟ تو کہا جی یہ ابراہیم نہیں کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اور پھر اس زمانے کے قوانین کے مطابق مقدمہ چلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی سزا دے دی گئی کہ ان کو آگ میں زندہ جلایا جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے جھولے پر تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو اس وقت موت کا فرشتہ آیا، اس نے کہا حضور اجازت دیں سب کو مار دوں۔ فرمایا آج تجھ سے بھی اجازت کوئی نہیں ہے، کوئی حاجت میری نہیں ہے تجھ سے۔ ہوا کا فرشتہ، اس نے کہا حضور اجازت دیں پر ماروں تو سارے کے ساری ہوا اس آگ کو اڑا کر لے جائے۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آج مجھے تمہاری بھی اجازت حاجت نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا پھر بارشوں کا فرشتہ ہے، اس نے کہا حضور اجازت دیں میں بادل برسا دیتا ہوں، آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آج مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جبریل آئے اور کہا حضور آپ اللہ سے دعا کر۔ فرمایا آج مجھے دعا کی بھی حاجت نہیں ہے، میرا رب خود مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ رنگ بھی ہوتا ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ وہ بات تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آج مجھے کسی سے بات نہیں کر، میرا رب اگر مجھے آگ میں ڈالنے میں خوش ہے، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں، جی کردہ انہوں سامنے بٹھا کے میں دکھ ہی اپنے سناواں۔ آج بس مجھے کسی اور سے غرض نہیں، آج مجھے میرے رب سے ہی غرض ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، چلو پھر ہونے دو، دیکھو پھر میں بھی کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے
ابلیس آ گیا, اس نے کہا جی اتنی بڑی آگ میں آپ کیسے پھینکو گے, خود جلس جاؤ گے. کہا اس طرح جھولا بناؤ اور جھولے کے اندر ان کو بٹھاؤ, اور جھولا جس وقت اس کو جھولا جلاؤ, اور جب وہ جھولا بالکل آگ میں پہنچ جائے پیچھے سے رسیاں کاٹ دو. انہوں نے اسی طرح کیا. جب وہ جھولا آگ کے قریب پہنچا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ نے آگ سے کہا آگ خبردار, میرے ابراہیم کے بدن مبارک سے جو کرتا پہنا ہوا ہے, جو پاؤں مبارک میں جوتی ہے, اس کے ساتھ ایک دھاگا پھالتو لٹکا, وہ بھی جلنا نہیں چاہیے, بس سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. نمرود کو لگے کہ آگ کے شعلے چل رہے ہیں, لیکن محبوب میرا خلیل, اس کو لگے کہ میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہوں. بولو ذرا سبحان اللہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا, 3 دن تک وہ آگ جلتی رہی, اور 3 دن تک وہ دور سے دیکھتے رہے کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ راکھ بھی ہے کہ نہیں, استغفر اللہ. لیکن جو نمرود کی بیٹی تھی وہ محل کے اوپر سے کھڑی دیکھتی رہی. وہ کہتی ہے ادھر تو آؤ ابو, ادھر آؤ, سارے کو بلا, ادھر آؤ دیکھو. اب وہاں سے جب انہوں نے اوپر سے جھروکے سے جو ہے نا محل کی چھت سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے آرام سے اپنی داڑھی شریف میں ہاتھ پھیر رہے تھے, اس طرح آرام سے, اور کچھ پڑھ رہے تھے. ان کے تو کپڑے بھی سلامت ہیں, وہ داڑھی شریف کے ساتھ انگلیاں ایسے کر کے ایسے جیسے کوئی بندہ بے فکری میں بیٹھا ہوا ہو, اس طرح تھے. تو حیران ہو گئے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے دوسرے دن جا کے آگ کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ زندہ ہو. ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو خدا ہوتا تو مجھے جلا دیتا, میرے خدا نے تیری جلائی ہوئی آگ میں مجھے سلامت رکھا ہے. نینوا کے اور عراق کے تمام بت پرستوں نے یہ دیکھا, اور اس وقت 6000 بت پرستوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, کلمہ پڑھا اور ابراہیم کے دین ابراہیمی میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا آج ہم مان گئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بس سمجھ گئے کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے, اور سب نے مان لیا. اور نمرود جو ہے نا اسی وقت اس کا ایک مچھر آیا اور اس کے ناک میں اندر گھس گیا, اور اس کو بہت خارش ہونے لگی. پہلے خارش کر کے ماتھا اپنا جو ہے نا اس نے اکھیڑ دیا, اور پھر اسے آرام نہیں آیا, کہتے مجھے مارو. پھر لوگ جو ہے نا 10 جوتے صبح مارتے تھے, پھر وہ ہٹتے 10 بندے اور آ کے جوتا مارتے. جوتے کھاتے 2 دنوں کے اندر وہ بھی مر گیا. اور جب نمرود مر گیا تو کل زمین کے اندر سے شرک ختم ہو گیا, ہر طرف دین ابراہیمی چھا گیا. تو اس موقع پر جو ہے نا اللہ نے فرمایا یا نارو, کیا فرمایا. تو اب ہمیں جو وہ بات لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا یا رسول اللہ نہ پکارا کرو, یا غوث نہ پکارا کرو, یا علی نہ پکارا کرو, شرک ہوتا ہے. ہم نے کہا اللہ نے اللہ ہو کر یا نارو پکارا ہے نا جی, اور نمرود کی آگ کو بولا ہے نا جی. نمرود کی آگ, کافر کی آگ, مشرک کی آگ جلائی ہوئی تھی, اور اسے اللہ کہہ رہا, اللہ ہو کر کہہ رہے یا نارو. تو ہم اللہ کے بندے ہو کر کہہ رہے ہیں یا یارو. تو اس لیے یا نارو کہہ کر اللہ بتانا چاہ رہا ہے جسے اللہ سمجھ کے پکارو گے تب شرک ہوگا, اللہ سمجھ کے نہ پکارو گے تو شرک نہیں ہوگا. اس لیے قرآن میں یا ایھا الکافرون بھی ہے, اس لیے یا ایھا الرسول بھی ہے, یا ایھا النبی بھی ہے, اس لیے یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے. اس لیے یاد رکھنا یا کہنے سے شرک نہیں ہوتا ہے, خدا سمجھ کر یا کہنے سے شرک ہوگا. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں. پھر آیت نمبر 76 سے لے کے 93 تک تمام انبیاء اکرام, متعدد قسم کے انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا. نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کا بیان کیا, حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیا, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا, ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کا ذکر کیا, اور انہوں نے وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں جب کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے ایک بات ہے بہت زبردست, فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے یونس کی دعا مچھلی کے پیٹ میں سن لی, قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور اس اندھیرے سے, اس غم سے ہم نے حضرت یونس کو نجات دی. اللہ اپنی پاور بتانا چاہ رہا ہے, سنو میری طاقت کتنی بڑی ہے. مچھلی نگل گئی ہے, میں نے مچھلی کو مجبور کر دیا اگلنے پہ, چل خبردار اس کو ہضم نہیں کر سکتی,
جب میں نہ چاہوں تو تمہارے درندے کے پیٹ میں بھی چلے جاؤ، مچھلی کے پیٹ میں چلے، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا جب میں اشارہ دیا اللہ نے۔ چنانچہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو عمان کے ساحل پر مچھلی نے باہر ڈال دیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْيَقْطِينِ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وہ کدو کی بیل اللہ نے اگا دی، اس کے پتوں کے سائے میں آپ پھر موڑ کے آپ کے جسم پر کھال مبارک جو ہے نا وہ دوبارہ آپ کی تازہ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو بکری آ کے اپنے تھن ان کے منہ میں ڈالتی تھی، دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ وہ بکری بھی اور وہ مچھلی بھی دونوں جنت میں جائیں گے۔ اچھا، یونس نبی کو جس بکری نے دودھ پلایا جنت میں جائے گی؟ سبحان اللہ۔ میں نے بہت سارے مفسرین سے سنا تو میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں تو مان گیا نا، ہم ماننے والے لوگوں میں سے ہے۔ اچھا وہ مچھلی کیوں جائے گی جی؟ کہا جی 40 دن اس کے پیٹ میں یونس نبی رہے اس لیے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، عقیدہ مل گیا۔ اگر آزمائش کے طور پر نبی جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزار دے، وہ آزمائش کے ٹائم بھی وہ مچھلی اتنی مقدس ہو گئی کہ وہ جنت میں جا رہی ہے، اور وہ بکری جو آ کے دودھ پلائے وہ بھی جنت میں چلی جا رہی ہے، پھر اس آمنہ مائی کی شان کا علم کیا ہوگا جس کے مقدس پیٹ کے اندر نبیوں کے سردار نے 9 مہینے گزارے ہیں، آزمائش والے 9 مہینے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ آزمائش والے 9 مہینے نہیں گزرے تھے، یہ اللہ کی عطا والے 9 مہینے گزرے تھے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تو ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ پھر اس حضرت عبداللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، پھر عبداللہ اور آمنہ کا نور جن کے ہاتھ تھا، پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کا اور ان کے والدین کا۔ اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہما تک ہر پشت مصطفیٰ کی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں محبت کی ہیں، پھر چلتے ہی ہیں تو پھر ہمارے بھی پھر ہوش جو ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر ان کا وہ واقعہ سارا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 94 سے لے کے 112 تک کا مضمون بیان کیا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور کے اندر لکھ دی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس میری زمین میں وارث وہی ہوں گے جو اولیاء اللہ ہوں گے۔ آج لاہور ہے، اس کے اندر بڑے بڑے دنیا دار گزرے، مگر دنیا اسے دنیا کی دھرتی نہیں بولتی ہے، داتا کی دھرتی بولتی ہے، داتا کی نگری بولتی ہے۔ یہ کراچی میں بے شمار کروڑوں پتی، اربوں پتی، خربوں پتی ہوں گے۔ دیبل تھا اس کا نام، ہاں جی، کلائی مائی کلاچی تھی، کیا کیا نام چینج ہو گئے ہیں، لیکن کراچی کو دنیا غازی عبداللہ شاہ سرکار کی نسبت سے جانتی ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کی عزتوں میں 4 چاند لگاتا چلا جا رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے۔ یہی حال سیون شریف کا، یہی حال اجمیر شریف کا، یہی حال مصر شریف، ترکی شریف، شام شریف، یمن شریف، ایران شریف، عراق شریف، پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء اللہ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث ہمیشہ وہی ہوں گے جو صلاحیت والے ہوں گے۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، اور یہ صالح لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بھی ایک جملہ ہے۔ اور فرمایا پھر آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے صرف اور صرف آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ ما اور الا میں بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جہاں ما اور الا آ جائے اس کا ترجمہ ہوتا ہے صرف اور صرف۔ اب یہاں کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا ترجمہ ہوا صرف اور صرف میں نے اس کائنات میں آپ ہی کو یہ ایبلٹی کیپیبلٹی عطا کر دی ہے، یہ پرسنالٹی عطا کر دی ہے، یہ آپ کی شان ہے، ایکسٹراڈینری پرسنالٹی آپ ہی کی ہے۔ بیک وقت آپ سارے جہانوں کے لیے آپ کا وجود رحمت ہے۔ ایک ایک واقعہ، 2 واقعات لوگ سناتے ہیں، لیکن اللہ اللہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر آن حضور ہی رحمت ہے۔ اس لیے حضور کی رحمت تقاضا کرتی کہ اب کوئی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ جب حضور ہی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے تو پھر حضور ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ پھر جو ہے وہ سورہ الانبیاء ختم ہوئی اور سورہ الحج شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر 78 آیات ہیں اور رکوع 10 ہیں، یہ مدنیہ ہے۔ اس میں حج کے احکام بھی ہیں
اور قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے عقائد بھی بیان کیے. پہلے رکوع میں جو ہے نا قیامت کی ہولناکیاں بیان کی. فرمایا اے انسانوں ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا خطرناک ہوگا. میں اور آپ سب استغفر اللہ بول دیں، ذرا کہیں استغفر اللہ. یا اللہ ہمیں زلزلوں سے بچا، بولو آمین. میں نے بہت غور کیا، میں نے بزرگوں سے پوچھا کہ زلزلے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. زلزلے سے بچنے کا کوئی وظیفہ ہونا چاہیے تاکہ ہم زلزلے سے محفوظ رہیں. میں نے بہت کتابیں چھانی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر دل میں رسول پاک کی محبت ہو اور درود شریف پڑھنے والا بندہ ہو اور استغفار کی عادت ہو، استغفار اور درود شریف سے جو بندہ جڑا ہوا ہو، زلزلہ اسے نقصان نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے مال جان کی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھ لیں ذرا درود بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس درود کی برکت سے زلزلوں سے بچا، آفتوں سے بچا، دھنسنے سے بچا، خسف سے بچا، کسف سے بچا، مسخ سے بچا. آمین آمین یا رب العالمین. ہر قسم کے عذاب سے بچا یا اللہ، خدع سے بچا، تیرے مکر سے بچا، تیری پکڑ سے بچا، تیرے اخذ سے بچا، تیرے استہزاء سے بچا. سارے بولو آمین. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آزمائش سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ لوگ بڑے غلط ہیں. فرمایا میری تو عادت ہے کہ میں بندوں پر پریشانیاں بھی لاتا ہوں تو اور بندوں پر خوشی کے دن بھی لاتا ہوں. تو یہ خوشی اور پریشانی دونوں میری طرف سے جو ہے نا تمہارے لیے ایک امتحان ہے. تو اس امتحان میں جو ہے نا وہ پھسپھسے نہ بن جایا کرو. اگر میں تمہیں تھوڑا سا بیمار کر دوں تو شکایت مت کرو، اور میں تمہیں بہت عطا کر دوں تو اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا. آہا، بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد آ گیا. ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عیش میں یاد خدا عطا فرمائے، بولو آمین، اور تیش میں خوف خدا عطا فرمائے، آمین. تو اس کے بعد اہل ایمان کی جزا کا ذکر ہے. مسجد حرام کے تقدس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ میں نے ان کو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے کہا کہ آپ جو ہے اس خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف کریں. پھر میں نے کہا کہ اے ابراہیم ذرا کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. جنگل تھا، بیابان تھا، کوئی انسان ہی نہیں تھا. تو کہا اذن فی الناس بالحج. ابراہیم کھڑے اور آواز دو لوگوں کو، لوگوں اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے آؤ، عمرے کرنے کے لیے آؤ. یا اللہ آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا سونیا آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم نے آواز دی تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں عالم ارواح نے جن روحوں نے سنا، ان روحوں نے وہیں سے کہا لبیک. جس نے ایک مرتبہ کہا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا. جس نے کہا لبیک لبیک، جس نے 2 بار بولا وہ 2 حج کرے گا. جس نے اس روح نے جس وقت 10 بار بولا تو 10 حج کرے گا، 15 بار بولا تو 15 حج کرے گا. جس نے جتنی بار بولا اتنے حج اور اتنے عمرے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. بولو نو سبحان اللہ. کیا کیا شانیں ہیں، کیا کیا اندر سے راز نکلتے ہیں. اللہ کرے ہماری روح نے اس وقت پکارا ہو اور بولا ہو لبیک. اگر اس وقت نہیں بولا تو اب ہم بولتے ہیں یا اللہ اس وقت کا قبول کر لے، تو قدرت والا ہے. بولو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی میری نشانیاں ہیں. اور پھر فرمایا کہ عجیب بات کی، قربانی کا جانور یار دیکھو نا کسائی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ بھی وہ جانور ہے. تو جب آپ نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے جی، اتنے کا ہے جی، آپ نے اس کو دیے پیسے، اور اب آپ نے قربانی کی نیت سے رسی لی. فرمایا یہ کیا ہے؟
یا اللہ جانور فرمانا، اب اس کو جانور نہیں بولنا، کیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب وہ بکرا ہے، اب وہ گائے ہے، اب وہ اونٹ ہے، اب وہ فرمایا یہ میری نشانی ہو چکا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہو چکا ہے۔ ارے یار تو جس کو پیسے دے دے 1400 سال بعد، تو جس کسائی کو پیسے دے کے جانور اپنی قربانی کی نیت سے تو جانور خرید لے، وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ پھر جہاں اولیاء اللہ کے قدم لگ جائیں وہ کیسے نہیں نشانی ہوگا؟ تو اس لیے تیرے خریدنے سے وہ اللہ کی نشانی بن گیا نا۔ تو آپ سوچ، تیرے مال میں یہ طاقت ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر قربانی خاطر جانور خرید لے تو وہ جانور نہیں رہتا، اللہ فرماتا ہے وہ نشانی بن گیا میری۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس کو اللہ کی نشانی سمجھ کر تعظیم کرو۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا اور محدثین نے لکھا کہ یہ تعظیم سے مراد کیا؟ فرمایا اچھا چارہ اس کے لیے ڈالو، اس کا خیال رکھو، اس کو موٹا تازہ کرو، اس کا تکڑا کرو، اس کی مالشیں کرو، اس کا خیال رکھو، اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے، تو اس کا خوب خیال رکھنا، یہی اس کی تعظیم ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو یہ قربانی جو ہے نا، اس کے خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ مت سمجھنا شاید اللہ کو خون کی ضرورت تھی یا گوشت کی ضرورت تھی۔ گوشت تمہارے غریب، تمہارے رشتہ دار اور تم خود کھا جاتے ہو، 3 حصے کرتے ہو گوشت میں سے، یا غریب کھا جاتا ہے، یا تمہارے رشتہ دار کھا جاتے ہیں، تم کھا جاتے ہو۔ مجھے تو گوشت بھی نہیں پہنچتا، نہ مجھے خون پہنچتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لینا، قربانی کے دنوں میں اللہ کے ہاں کوئی اور عبادت اتنی قبول نہیں ہے جتنا حلال جانور کا خون اللہ کے راستے میں بہانا قبول ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا مسلمانوں، قربانی کے جانور تو قربان کرتے ہو، لیکن یہ تو تمہیں ایک طریقہ سکھایا ہے نا اللہ کے راستے میں مال قربان کرنے کا، اور وہ بھی تو جانور ہیں جو بے زبان ہیں اور تم سے تکڑے ہیں۔ اونٹ تم سے تکڑا ہے، گائے تم سے تکڑی ہے، بیل تم سے تکڑا ہے، بھینس تم سے تکڑی ہے، اور اس کے باوجود تجھ سے زیادہ زور میں، اس کے باوجود اللہ کے نام پر تمہارے سامنے لیٹ جاتے ہیں، تم ان کو ذبح کر دو۔ خدا کی نشانی ہے نا۔ پھر اس لیے ایسے قربانی کے جانور کھانے کے بعد تمہارے اندر بھی یہ جذبہ آنا چاہیے کہ جب تمہیں اللہ آواز دے دے کہ دین کے لیے قربانی پیش کرنی ہے، پھر تم بھی دین کے لیے تیار ہو جاؤ، قربانی کرو۔ اس لیے اس کے بعد اعلان جہاد کا بھی ذکر کیا، اور پھر قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب، فرعونیوں، ان سب نے جب رسولوں کو جھٹایا، ان میں سے کوئی بھی قوم آج دنیا میں صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہے۔ ان کے کھنڈرات موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ لو کیا حال ہو چکا ہے ان کا۔ جا کے دیکھو احرام مصر کا، جا کے دیکھو ابو الہولوں کا، جا کے دیکھو لوط کی بستیوں کا، جو کہ سمود کی بستیوں کا، قوم صالح کا حال دیکھ لو۔ جب وہ ان انبیاء کی بے ادبی کرنے کے بعد میں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، سنو میرے مصطفیٰ کے ساتھ جو لگتا جائے گا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا، جو ان کے ساتھ لگتا جائے گا وہ محفوظ ہوتا جائے گا، جو مصطفیٰ کو چھوڑتا چلا جائے گا میں اس کو توڑتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کی نسبت ہمیشہ نصیب فرمائے، بولو آمین۔ 58 سے لے کر 64 تک سورۃ الانبیاء کی آیت مبارک مہاجرین کے لیے بشارتیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہید کیے، فوت ہو گئے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق، پسندیدہ رہائش، جنت کے داخلہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا اس کائنات کی سرسبز و شاداب چیزوں پر غور کرو، کائنات کی خوشحالی پہ غور کرو، اللہ کی رحمت کی برستی ہوئی بارشوں پہ غور کرو۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ قسم کا نظام حیات بنایا۔ یہ جتنی امثالکم کائنات کے اندر تمہاری طرح کی مخلوقیں ہیں، اور اللہ نے ان ساری مخلوقات کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تمہارے لیے بھی یہ سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر رہنا سیکھو، اور مسلمانوں دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرو، ان کو جو آپ کو علم ملے اس علم کو دوسروں تک بھی پھیلاؤ اور دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ علم صرف اپنے تک رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی اور پھر دعوت عمل دی، معبود حقیقی اور معبودان باطلہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مارکۃ الارا مثال بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافرو، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کے اندر اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ایک مکھی کو پیدا کر سکیں۔ تو مکھی اگر تمہارے پاس، تمہارے بتوں کے پاس سے کوئی مٹھائی کوئی چیز چرا کر لے جائے، تمہارے بتوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میری بنائی ہوئی مکھی سے وہ مٹھائی واپس لے کے آ سکیں، وہ چیز واپس لا سکیں۔ تو اللہ فرماتا ہے مکھی میری مخلوق ہے، تم نے، تمہارے معبودان باطلہ نے خود کوئی چیز بنائی ہے؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اور یاد رکھ لینا انوینشنز اور چیزیں ہوتی ہیں، تخلیق اور چیز ہے۔ یہ انوینشنز مثلا جہاز، کاریں، موٹر،
یہ مطلب ساؤنڈ سسٹم، یہ انٹرنیٹ، یہ جو کچھ بھی ہے، سوشل میڈیا، یہ انوینشنز ہیں، ناٹ کریشن. یہ کریشن نہیں ہے، انوینشن ہے. ایجاد اور چیز ہے. ایجاد اسے کہتے ہیں جو کسی نمونے کو دیکھ کر بنے. پہلے کوئی نمونہ ہو، سوچ ہو، انسان بنائے. مخلوق جس چیز کو بنائے اسے کہتے ہیں ایجاد. خالق جسے بنائے اسے کہتے ہیں کریشن. کریشن وہ ہوتی ہے جو ابداع ہوتا ہے. ابداع کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو. اب کائنات میں کون ہے جو مجھے بتائے آسمان سے پہلے کون سی ڈیزائننگ تھی، کون سی ڈرائنگ تھی کہ جس کو دیکھ کر آسمان بنایا گیا ہو؟ آسمان بغیر نمونے کے بنایا ہے، درخت بغیر نمونے کے بنایا ہے، ستارے بغیر نمونے کے بنائے ہیں. آپ آج جو کچھ ٹری شری بناتے ہو، یہ جو سانتا کلاز ملاز، یہ وہ سب کچھ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مشرکانہ چیزیں ہیں. اور فرمایا کوئی اللہ کے مقابلے میں ایسی چیز لاؤ نا جو تمہارے معبودوں نے کوئی تخلیق کی ہو. مکھی بھی نہیں بنا سکتے. کیا کمال میرے اللہ نے ان لوگوں کی ضعف الطالب والمطلوب. اللہ نے فرمایا کیا ہی کمزور طالب، کیا ہی کمزور مطلوب ہیں. کتنے گندے ہیں یہ لوگ کہ اتنی گھٹیا چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اور کتنے خوبصورت ہیں مسلمان جو اتنے عالی شان اللہ کو مانتے ہیں. بولو سبحان اللہ. هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. یہاں پر 17 پارہ ختم ہو گیا. اب ہم 18ویں پارے کی خدمت پہ چلتے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا آخری درس مبارک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.